جی بیٹا جی، آج ہم اپنے سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل کا تیسرا حصہ پڑھیں گے، یعنی پارٹ 3۔ تو یہاں سے ہے: باوجود یہ کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا، مگر خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ باوجود یہ کہ اس کے باوجود مقدور، دولت اور حیثیت لکھ لیجیے، خودداری، غیرت، حفظ وضع۔ تو حفظ وضع کے معنی ہے وضع داری کی حفاظت کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دے۔ شہر کے امراء و عمائد سے برابر کی ملاقات تھی، کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے۔ تو پالکی اور ہوادار کے معنی لکھ لیجیے ڈولی۔ تو اس دور میں یہ سواری ہوتی تھی، یعنی امیر لوگ جو ہے وہ پالکی یا ہوادار یا ڈولی میں سفر کرتے تھے، جو غریب لوگ ہوتے تھے وہ بیچارے پیدل سفر کرتے تھے۔ عمائد شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے تھے یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے۔ تو عمائد شہر کا مطلب ہے معززین شہر، یعنی شہر کے امیر لوگ۔ ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے، میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ تو یہ میں جو ہے نا، یہ رائٹر ہے، یعنی الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ میں بھی وہاں موجود تھا۔ تو نواب صاحب نے کہا، آپ مکان سے سیدھے یہیں آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہوا ہے؟ مکان سے مراد ہے یہاں پہ گھر، یعنی وہ اپنے گھر سے سیدھے یہاں آئے ہیں یا کہیں اور بھی گئے تھے؟ تو مرزا صاحب نے کہا، مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا، اول وہاں گیا تھا، وہاں سے یہاں آیا ہوں۔ آنا جو ہے نا بیٹا، یہ 1 روپیہ جو ہوتا ہے اس کے اندر 16 آنے ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کے 1 روپے کے اندر 100 پیسے ہیں، تو اگر ہم 100 کو ڈیوائڈ کرتے ہیں 16 پہ، تو جو آنسر آئے گا نا 6.25، یعنی 6.25 پیسے وہ ایک آنے کے برابر ہوں گے۔ ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم، یعنی یہ شاعر تھے فضل اللہ، تو دیوان ان کا شاعری کا دیوان، تو اس وجہ سے دیوان فضل اللہ مرحوم، چورٹ میں سوار مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے۔ چورٹ بیٹا رتھ، رے اور آگے تھے۔ مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے 1 رکا دیوان جی کو لکھا۔ رکا لکھ لیجئے خط، چٹھی۔ مضمون یہ کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی، ندامت شرمندگی، کہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جاتا ہوں۔ شرم کے مارے زمین میں گڑنا یہ محاورہ ہے، یہ نہایت شرمندہ ہونا۔ اس سے زیادہ اور کیا نالائکی ہو سکتی ہے؟ نالائکی، نااہلی، کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزرے اور میں سلام کو حاضر نہ ہوں۔ جب یہ دیوان جی کے پاس پہنچا تو وہ نہایت شرمندہ ہوئے اور اسی وقت گاڑی میں سوار ہو کر مرزا صاحب کو ملنے کو آئے۔ اب دیکھیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان سے کوئی شکوہ کرتے، شکایت کرتے، بلکہ بڑے ہی مزاحیہ انداز میں انہیں یہ احساس دلوایا کہ اگر وہ وہاں سے گزرے تھے تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ مرزا سے مل کے جاتے۔ آگے بیٹھے۔ فواکے میں آم ان کو بہت مرغوب تھا۔ فواکے یہ فاکہہ کی جمع ہے، یعنی پھل، میوے۔ مرغوب پسندیدہ، یعنی پھلوں میں مرزا کا سب سے پسندیدہ پھل کون سا تھا؟ تو بیٹا جی یہ آم تھا ان کا۔ آموں کی فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ عمدہ آم بھیجتے تھے۔ تو فصل کے یہاں پہ معنی ہے موسم، یعنی جب موسم آتا، سیزن آتا آموں کا، تو دور دور سے ان کے دوست ان کے لیے آم بھیجتے۔ وہ خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے منگواتے۔ تقاضا طلب، طلب توئیں لام بے۔ ایک روز مرحوم بہادر شاہ آموں کے موسم میں چند مصاحبوں کے ساتھ، جن میں مرزا بھی تھے، باغ حیات بخش یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے۔ مصاحب کے بیٹا معنی ہوتے ہیں وہ لوگ جو بادشاہ کے خاص آدمی ہوتے تھے، جو ہر وقت تقریباً اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو یہ باغوں کے نام ہیں۔ تو یہ مغلیہ جو حکومت تھی، اس کا جو بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، تو ان کے جو قلعہ تھا، محل تھا، اس کے اندر جو باغ تھے، تو ان میں سے 2 باغوں کے نام یہ تھے، باغ حیات بخش یا پھر مہتاب باغ۔ تو وہ کہتے ہیں یا تو پھر باغ حیات بخش تھا یا مہتاب باغ تھا۔ ٹہل رہے تھے، اس میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ آم کے پیڑ درخت رنگ برنگ کے آموں سے لد رہے تھے۔ یہاں کا آم بادشاہ یا سلاطین یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہیں آ سکتا تھا، یعنی وہاں کا آم صرف کون کھاتے تھے؟ سلاطین۔ سلاطین یعنی بادشاہ، سلطان کی جمع ہے۔ بیگمات بادشاہ کی بیویاں، سوا علاوہ، میسر دستیاب، یعنی کہ بادشاہ یا اس کی بیویوں کے علاوہ وہاں سے کوئی اور آم نہیں کھاتا تھا۔ مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں۔ بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک مہنگی عمدہ آموں کی مرزا کو بھجوائی۔ تو بہنگی جو ہے نا بیٹا، آپ اس کا سادہ مطلب لکھ لیجیے پیٹی، یعنی آموں کی ایک پیٹی جو ہے وہ مرزا کو بھجوائی۔ تو دیکھیں مرزا جو ہے
بات بات میں کیا کرتے تھے؟ ظرافت یعنی ہنسی مذاق کرتے تھے۔ تو مرزا کی نیت عاموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی۔ سیر نہ ہونا مطلب نہ بھرنا۔ اہل شہر تحفتاً بھیجتے تھے، تحفتاً تحفے کے طور پہ، خود بازار سے منگواتے تھے، باہر سے دور دور کا عام بطور سوغات کے آتا تھا، مگر حضرت کا جی نہ بھرتا تھا۔ سوغات تحفے کے طور پہ آتا تھا، جی نہ بھرنا دل نہ بھرنا۔ یعنی دیکھیں کتنے عام مرزا کو پسند تھے کہ شہر کے لوگ تحفے میں بھجواتے، خود بازار سے بھی خریدتے، باہر سے دور دور کے لوگ تحفے میں ان کو عام بھیجتے، لیکن پھر بھی ان کا دل نہ بھرتا۔ نواب مصطفیٰ خان مرحوم ناقل تھے، ناقل نقل کرنا یعنی بیان کرنا، روایت کرنا، کہ ایک صحبت محفل میں مولانا فضل حق اور دیگر احباب موجود تھے، احباب دوست، اور عام کی نسبت ہر ایک شخص اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا، رائے تجویز بیان کر رہا تھا کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ جب سب لوگ اپنی اپنی کہہ چکے تو مولانا فضل حق نے مرزا سے کہا کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو۔ مرزا نے کہا بھائی میرے نزدیک تو آم میں صرف دو باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو۔ یعنی ان کو آم اتنا پسند تھا، وہ کہتے ہیں آم میں کوئی خاصیت ہو یا نہ ہو، بس دو ہونی چاہیے۔ کیا ہو؟ کہ ایک تو وہ میٹھا ہو اور بہت یعنی زیادہ تعداد میں۔ سب حاضرین ہنس پڑے، حاضرین محفل میں موجود لوگ، ٹھیک ہے، جو وہاں حاضر لوگ ہوتے ہیں۔